بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ روانگی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ روانگی کا علم جب عزیزوں رشتہ داروں کو ہوا تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوفہ والے اگر آپ کے حامی ہیں تو وہ یہاں آ کر آپ کی مدد کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں رہ کر اپنی خلافت کا اعلان کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ میں خون ریزی نہیں چاہتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر عراق والے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی ہیں تو وہ پہلے ملک شام پر قبضہ کریں، اور وہ آپ کو ناحق لڑائی میں جھونکنا چاہتے ہیں اور وہی سلوک آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے آپ کے والد بزرگوار اور بھائی سے کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عذر کو تسلیم نہ کیا اور قریباً 4 ماہ مکہ مکرمہ میں قیام کے بعد کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ سے رخصتی کے وقت ذیل کا خطبہ دیا۔ موت اولاد آدم علیہ السلام کے لیے لازم ہے اور یہ مومن کے لیے باعث زینت ہے، جس طرح عورت کے گلے میں ہار۔ مجھے اپنے بزرگوں سے ملنے کا شوق ہے اور یہ شوق حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح ہے، جس طرح وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے مشتاق تھے۔ میرے لیے مقتل تیار کیا گیا ہے جسے میں دیکھوں گا اور اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ جنگل کے بھیڑیے مجھے چیڑ رہے ہیں اور مجھ سے اپنے شکم بھر رہے ہیں۔ جو بات لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہم اہل بیت بھی اللہ عز و جل کی رضا میں راضی ہیں اور اس آزمائش پر صبر کرنے والے ہیں، وہ یقیناً ہمیں اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی آل دور نہیں ہوگی اور ہم جلد جنت میں ملنے والے ہیں۔ جو ہمارے لیے اپنی جان قربان کرے گا وہ اپنے نفس کو حق سے ملنے پر آمادہ کر چکا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ روانگی کی خبر جب ابن زیاد کو پہنچی تو اس نے جاسوسی کا نظام سخت کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمدردی رکھنے والوں کو قید اور مارنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جب صفا کے مقام پر پہنچا تو وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات عرب کے مشہور شاعر فرزوق سے ہوئی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سالب پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی جانب سے ایک گھڑ سوار کو آتے دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روک کر کوفہ کے حالات دریافت کیے تو اس نے عرض کیا کہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا اور اس نے یزید کے مخالفین پر کوفہ کی سرزمین کو تنگ کر دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں بیٹوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی بن عروہ کے گھر مقیم تھے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی حامی تھے وہ بھی سب شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خبر دیکھ کر لوگوں کو سنائی تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حمیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس قافلے میں شامل تھیں وہ رو پڑی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ ان ظالموں سے بدلہ لے گا اور انہیں جہنم واصل کرے گا۔ میرے بھائی مسلم کے ذمہ جو فرض تھا وہ انہوں نے بخوبی نبھا دیا، اب جو کچھ ہے وہ ہمارے ذمہ ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ اور دیگر بچوں کو بھی تسلی دی۔ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبالہ کے مقام پر پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ عبداللہ بن کثیر جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے انہیں بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ ابن زیاد نے کوفہ کی جانب جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کروا دی اور اپنے جاسوس چھوڑ دیے تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا پتہ چل سکے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابن زیاد کے ان اقدامات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اسے مشیت الہی سمجھ کر قبول کیا اور منزل بہ منزل سفر طے کرتے ہوئے کوفہ کی جانب سفر رواں دواں رکھا۔ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ سرات پہنچا تو حرہ بن ریاحی 1000 لشکر کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر سکے۔ جب سرات کے صحرا میں حرہ بن ریاحی اور اس کے لشکری پیاس سے برے حال داخل ہوئے تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ انہیں پانی پلاؤ۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ریگستانی علاقے میں حرہ بن ریاحی اور اس کے لشکریوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں از خود تمہاری جانب نہیں آیا بلکہ تم نے مجھے خطوط لکھ کر بلایا اور کہا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، ہماری رہنمائی فرمائے۔ اب جب میں آ گیا تو تمہیں میرا آنا ناگوار گزر رہا ہے، میں اپنی منزل کی جانب واپس لوٹ جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر کو سن کر حرہ بن ریاحی اور اس کے لشکر نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی امامت فرمائی اور حرہ بن ریاحی اور اس کے لشکریوں نے نماز ادا کی۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور حرہ بن ریاحی کا لشکر اپنے خیموں میں لوٹ گیا۔ پھر نماز عصر کا وقت ہوا اور اذان عصر کے بعد حرہ بن ریاحی کے لشکر نے ایک مرتبہ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذیل کا خطبہ دیا: اے لوگو، اگر تمہیں اللہ کا کچھ خوف ہے تو پھر حق کو پہچانو، یہ بات اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی نظام کی بدولت ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو اپنے دعویٰ میں غلط ہیں اور ظالم ہیں۔ تم لوگوں نے اپنے خطوط اور قاصدوں کے ذریعے اپنا ارادہ ظاہر کیا، اگر اس سے سب کے مخالف ہو تو پھر میں لوٹ جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سن کر حرہ بن ریاحی نے عرض کیا کہ مجھے ان خطوط کی بابت کچھ علم نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ اور بصرہ کے عمائدین کے خطوط منگوا کر اسے دکھائے۔ حرہ بن ریاحی نے عرض کیا کہ میں ابن زیاد کے حکم پر کہ قافلہ والوں کو پکڑ کر میرے سامنے لایا جائے اس کا پابند ہوں۔ میرے لشکر نے ابھی تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی زیادتی نہیں کی۔ میری درخواست ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ چلیں یا پھر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس راستے کی بابت دریافت کیا تو حرہ بن ریاحی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کے رستے پر ڈال دیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرات، جو کہ قادسیہ کے نزدیک تھا، وہاں سے کوفہ نزدیک تھا، کی بجائے کربلا کی جانب چل دیے جہاں سے کوفہ کا فاصلہ قدرے دور تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ سفر کرتا ہوا منزل در منزل نینوا پہنچا۔ نینوا دریائے فرات کے کنارے آباد ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا گیا کہ وہ دریائے فرات سے قدرے دور کربلا کے لک و دک صحرا میں قیام پذیر ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر قافلے والے کربلا کے میدان میں خیمہ زن ہوئے، جہاں دریائے فرات اور ان کے درمیان ایک پہاڑ حائل تھا۔